اچھا ایک منطقی سوال ذہن میں اٹھتا ہے، وہ یہ کہ پاکستان کے اندر مذہبی جماعتیں بھی موجود ہیں، اور وہ مذہبی جماعتیں اصل میں اپنا جو ایک تہذیبی شناخت یا رابطہ رکھتی ہیں وہ تو اصل میں ہندوستان سے ہی ہے۔ جمعیت علماء اسلام کی ابتدا بھی وہیں سے ہوئی، جماعت اسلامی کی ابتدا بھی ایک طرح سے وہیں سے ہوئی، خود حکومت الہیہ کے جو پورے تصورات ہیں ابوالکلام آزاد کے ہوں، شاہ ولی اللہ کے ہوں، ہر چیز ہندوستان میں ملتی ہے۔ تقسیم ہوئی تو یہاں بھی مذہبی جماعتیں ہیں اور مذہبی جماعتیں وہاں پر بھی ہیں، جمعیت علماء ہند وہاں پر موجود ہے، اسی طرح جماعت اسلامی ہند وہاں پر موجود ہے۔ سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کی کیا وجہ ہوئی کہ وہ جو مذہبی نقطہ نظر یا نظریات تھے وہ یہاں پر آ گئے؟ کیا یہاں کوئی غیر معمولی لیڈرشپ ایسی پیدا ہوئی مذہبی قیادت کے اندر ہی، جنہوں نے ان نظریات کو یہاں پر عوامی سطح پر شعور کی جگہ تک پہنچا دیا؟ اور جب یہاں پر مذہب تو ایک ہی ہے، یہاں تقاضے مختلف ہیں، اور وہاں پر تو وہ پورے کی پورے سیکولرزم کو بھی مذہبی لوگوں نے تسلیم کر لیا اور نظام کا حصہ بن گئے، یہ جوہری فرق ہندوستان پاکستان کی تقسیم کے وقت کیسے آگے بڑھا؟ یہ تو بالکل واضح ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ایک سیکولر ریاست میں رہ رہے ہیں اور وہاں آپ اکثریت میں نہیں ہیں، اقلیت میں ہیں، تو وہاں اگر آپ اپنے سیاسی مفادات، میں سیاسی مفادات کسی برے معنی میں استعمال نہیں کر رہا، اپنے سیاسی مفادات کو سامنے رکھ کر حکمت عملی بنائیں گے تو وہ حکمت عملی یہی بنے گی کہ وہاں پر سیکولر نظام ہی ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ سیکولر نظام میں آپ کو موقع ملتا ہے کہ آپ اپنا کام کر سکیں، آپ کو موقع ملتا ہے کہ آپ اپنی دعوت پھیلا سکیں، آپ کو موقع ملتا ہے کہ آپ کے مذہبی اقدار کی حفاظت ہو سکے، اور وہاں چونکہ آپ کے مقابلے میں ایک ایسی اکثریت موجود ہے کہ جو خود اپنے مذہبی تصورات یا اپنے تہذیبی تصورات رکھتی ہے، تو اس میں بھی آپ کے لیے جینے کا موقع ملتا ہے۔ تو یہ اصل میں بقا کی جنگ ہوتی ہے بنیادی طور پر ان کے ہاں۔ یعنی اگر آپ مذہبی لحاظ سے دیکھیں تو بڑا سادہ مقدمہ ہے، آپ ہندوستان میں کھڑے ہو جائیں، بہت سادہ مقدمہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہاں ابھی کسی اسلامی حکومت کے قائم ہونے کا تو کوئی سوال نہیں ہے، کسی مذہبی نظام کے قائم ہونے کا بھی کوئی سوال نہیں ہے۔ یہ چیزیں تو ہندوستان کے نظام میں غیر متعلق یا irrelevant ہیں، کیونکہ جب آپ نے اصول میں یہ بات مان لی کہ یہاں پر اکثریت کی بنیاد پر ایک دستور کے تحت حکومت قائم ہوگی، تو اب اس معاملے کو وہ مذہبی لحاظ سے نہیں دیکھیں گے، وہاں وہ دیکھیں گے اپنی کمیونٹی یا اپنے مذہبی تصورات کی حفاظت کے پہلو سے۔ تو حفاظت وہاں تو سیکولرزم کی تائید کر کے ہی ہوتی ہے۔ یعنی یہ بات کہ دنیا میں کیا ہونا چاہیے، ان کا مسئلہ یہ نہیں ہے، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کا کوئی ملک ہے اور وہاں ان کو حکومت کرنے کا موقع مل رہا ہے، مسلمانوں کا ملک اس پہلو سے ہے کہ وہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، یا مسلمانوں کا ملک اس پہلو سے ہے کہ وہاں مسلمانوں نے ایک فاتح کی حیثیت سے قبضہ کر لیا ہے، تو وہ وہاں اسلام کی بات کریں گے، وہاں شیخ الاسلام کی بات کریں گے، وہاں قضاء کی بات کریں گے، وہاں شریعت کی بات کریں گے، وہاں اس کے نفاذ کی بات کریں گے۔ یہ ساری باتیں اصل میں وہاں متعلق ہوں گی۔ لیکن جہاں ان کو یہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ اس کا تو کوئی امکان نہیں ہے، جب اس کا کوئی امکان نہیں ہے تو اب اپنے کمیونٹی کے بقا کے لیے آپ جو چیز بہتر سمجھیں گے اس کو اختیار کر لیں گے، تو وہ اس اصول کے اوپر وہاں سیکولرزم کی حمایت کریں گے۔ پاکستان میں صورتحال بالکل مختلف ہے، ظاہر ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت ہے، بلکہ بہت بڑی اکثریت ہے، اتنی بڑی اکثریت ہے کہ کسی دوسرے کے مقابلے میں آنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ اور جب یہاں اس طرح کے نعرے بھی لگا دیے گئے کہ یہ ملک اسلام کے لیے بنا ہے یا یہ مسلمانوں کا ملک ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ مقدمہ ان کو یہاں میسر ہے جس کی بنیاد پر بھی بات کریں گے۔ تو آپ جہاں بھی یہ موقع ان کو دیں گے کہ وہاں حکمران مسلمان ہوگا تو وہ تقاضا کریں گے کہ تم بادشاہ ہو، تم حکمران ہو، تمہارے ہاتھ میں زمام اقتدار ہے، اب تمہیں شریعت کی پابندی کرنی چاہیے یا مذہبی حکومت قائم کرنی چاہیے۔ اور اگر کسی جگہ مسلمانوں کی اکثریت ہوگی تو وہاں جمہوریت کو بطور اصول نہیں بلکہ جمہوریت کو بطور حکمت عملی اختیار کر کے وہ یہ چاہیں گے کہ ہم اقتدار تک پہنچیں اور اس کے بعد جو ہمارے نظریات ہیں ان کے مطابق ہم حکومت کریں، ہم حکومت کریں۔ تو یہ چیز تو میرے خیال میں بالکل آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ اگر آپ میری جگہ کھڑے ہوں اور یہاں سے دیکھیں کہ نہیں، وہ اصول ابدی ہیں، وہ اللہ نے مقرر کر دیے ہیں، وہ جہاں کے لیے ہیں ایک ہی رہیں گے، انہی کی بنیاد پر ہمیں ہر ایک سے مطالبہ کرنا ہے، تو پھر ذرا معاملے کی نوعیت مختلف ہو جاتی ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ میری بات سننے کے بعد وہ یہ کہیں کہ یہ غیر عملی باتیں ہیں، اس وقت تو ہماری اپنی کمیونٹی یا ہمارے اپنے گروہ یا ہماری اپنی جماعت یا ہماری اپنی قوم یا اس سے آگے بڑھ کر ہماری اپنی امت کے مفادات ہیں، ان کو سامنے رکھ کے ہم حکمت عملی بنا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ نقطہ بڑا خوبی سے آپ نے واضح کیا کہ جیسے وہاں پر سیکولرزم ایک حکمت ضرورت اور تدبیر کے طور پر ہے، ایسی جمہوریت یہاں پر مذہبی لوگ ایک حکمت ضرورت تدبیر کے طور پر لے کے چلتے ہیں آگے۔